بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک سندھ کا معاملہ ہے، سندھ کے میڈیکل کالج کا ڈاکٹر نمرتا کماری، ان کی موت جو ہے وہ سوئسائڈ تھی، جو ہوموسائڈ تھی، اس کا جو انکوائری رپورٹ ہے، جوڈیشل انکوائری رپورٹ، وہ سامنے آ گئی اور اس میں بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ جوڈیشل انکوائری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وی لاگ میں میں آپ کے ساتھ مختصر، ہم نے اپنے چینل پر بات کی تھی اقرار الحسن کے حوالے سے، جو کچھ فیکٹس سامنے آئے ہیں اے آر وائی کی طرف سے، کچھ فیکٹس قوم کے سامنے رکھے گئے ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا، اور پھر آئی بی کے کون سے افسران تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے گریڈ 19 کے ایک ڈائریکٹر سمیت 5 عہدیداران کو معطل کیا ہے۔ یہ ڈائریکٹر آئی بی ہے رضوان، اس کو معطل کیا گیا ہے۔ اقرار الحسن کی طرف سے جو پلی لی گئی ہے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک آئی بی کے ایک انسپیکٹر تھے، وہ دفتر کے باہر کھڑے ہو کر رشوت لے رہے تھے، جنہیں ہم نے رشوت دے کر اس کے ثبوت ان کے اعلیٰ افسران کو فراہم کیے۔ رشوت دینے والے بھی، وہ آپ جانتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پروگرام کا، کہ یہ اپنے کسی بندے کو مینیج کرتے ہیں، اس کو بھیجتے ہیں اور پھر وہاں بات کرتے ہیں اور پھر پیسوں کا لین دین ہوتا ہے۔ جب پیسے دینے جاتے ہیں تو یہ اوپر سے جو ان کے کیمراز ہوتے ہیں اور وہ پھر اس بندے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہیں اور پھر ان کے حکام کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو افسر ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفتر کے باہر ایک انسپیکٹر انٹیلیجنس بیورو کا ایک انسپیکٹر رشوت لے رہا تھا ہمارے بندے سے۔ ہم نے جا کر جو ڈائریکٹر ہے آئی بی کا رضوان، اس کو جا کے وہ ثبوت دکھائے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے، انہوں نے ہمیں ہی دانت دکھانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو رضوان شاہ ہے، ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ، اپنے اہلکاروں کے ساتھ وہ ٹیم سرعام پر ٹوٹ پڑا۔ اقرار الحسن نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کئی گھنٹے زمین پر بٹھایا گیا۔ اس واقعے کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی افتخار نبی تونیو نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق 5 اہلکاروں کو اے آر وائی نیوز کی ٹیم کے ساتھ بدسلوکی اور صورتحال کو خراب کرنے پر معطل کیا گیا۔ اچھا، اب یہ لفظ جو بدسلوکی ہے، یہ ہمارا ایک بدقسمتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو بیوروکریٹس، وہ اس طرح کا جو یہ انتہائی ظالمانہ تشدد ہے، یہ غیر انسانی سلوک ہے جو کیا گیا ہے، اور اس کو وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے یہ چھپتے ہیں۔ اور وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ ورڈ ہے کہ جو بدسلوکی کی گئی ہے، بدسلوکی اور صورتحال کو خراب کرنے پر ان کو معطل کیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے افسران میں سید محی الدین رضوان ڈائریکٹر گریڈ 19 کا ہے، اس کے علاوہ محمود علی جو اسٹینو ٹائپسٹ ہے، انعام علی اسٹینو ٹائپسٹ ہے، رجب علی سب انسپیکٹر ہے، اور خاور شامل ہیں۔ اقرار الحسن نے کہا، اس پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں وفاقی حکومت کو مشکور ہوں کہ انہوں نے فوری ایکشن لیا اور واقعے میں ملوث 5 افسران کو معطل کیا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے، ہم پہلے بھی کام کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا، ہم نے قانون کے مطابق کام کیا، ہم نے خود ان کو جا کے نہیں پکڑا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کی رشوت کا ثبوت ان کے اعلیٰ افسران تک پہنچایا اور اس کے بعد ہمارے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو وسیم بدامی نے جو اقرار الحسن کے حوالے سے بات کی ہے کہ میری اقرار الحسن سے جو بات ہوئی ہے، اس کے مطابق ان کے سر پر بھی ٹانکے لگے ہیں، ان کا کندھا بھی اتر گیا ہے اور ان کو شدید زد و کوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ادارے کے کرپٹ افسر کے بارے میں ان کے افسران کو آگاہ کیا گیا تو اسلحے کے زور پر دھمکا کر ٹیم کے کپڑے اتروا کر ویڈیو بنائی گئی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ جو تشدد ہے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا تو ہم آپ کی ویڈیوز وائرل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذہنی طور پر صدمے سے گزر رہے ہیں، ٹیم کے سارے اراکین کے کپڑے اتروا کر ان پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ارکان کو نہ صرف برہنہ بنا کر ویڈیو بنائی گئی، بلکہ نازک اعضاء پر کرنٹ لگا کر تشدد کیا گیا۔ یہ بھی کہنا ہے اے آر وائی کے ذرائع کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طریقے سے بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ بعد ازاں ایک ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال میں رہنے کی تجویز دی، البتہ انہوں نے کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہے تھے اور وہ ہاسپٹل سے گھر چلے گئے۔ اس معاملے پر جو اے آر وائی کے مالک ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم اس معاملے کی، انہوں نے نہ صرف مذمت کی، حامد میر کا بھی اس کے اوپر، حامد میر اور آسمہ شرازی، ان کو تو موقع مل گیا وفاقی حکومت کے اوپر الزام تراشی کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تشدد کیا گیا ہے، یہ پہلی حکومت ہوگی جنہوں نے موقع پر جو ایکشن لیا ہے
اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو بدسلوکی کا نوٹیفیکیشن ہے آئی بی کے جو ڈی جی کا، میں اس کو نہیں مانتا، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو جب تک ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج نہیں کریں گے، انہوں نے اغوا کیا، اغوا کر کے دہشت گردی کی، ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تب تک جو قوم ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ سیٹسفائی ہوگی، کیونکہ یہ جو ظلم ہے اس کے اوپر آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے یہ میڈیکل کالجز میں جو خودکشیوں کا معاملہ ہے، اور سندھ میں یہ جو واقعات ہیں جو آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نمرتا کماری، ان کی موت خودکشی تھی یا قتل تھا، اس کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ آصفہ ڈینٹل کالج کی طالبہ نمرتا کماری کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ میں موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ نمرتا کماری کے قتل کے شواہد نہیں ملے۔ تفصیل میں یہ بھی کہا گیا کہ لاڑکانہ میں آصفہ ڈینٹل کالج کی طالبہ ڈاکٹر نمرتا کماری کی جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ 18 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر نمرتا چندانی کی موت خودکشی کے باعث ہوئی، والدین کا سخت رویہ اور کلاس فیلو کی بے وفائی خودکشی کا سبب بنی۔ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ میں کہا گیا کہ نمرتا سخت ذہنی دباؤ کے باعث خودکشی پر مجبور تھی، تاہم نمرتا کماری قتل کے شواہد نہیں ملے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر کی رپورٹ پیچیدہ اور الجھانے والی تھی۔ ڈاکٹر نمرتا پوسٹ مارٹم میں بتا نہیں سکی کہ یہ قتل تھا یا خودکشی، جس کے بعد ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کلاس فیلو علی شان نے مہران ابڑو کو صبح 10 بجے میسج کیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ 10 بجے میسج کیا، نمرتا اب نہیں رہی، اور انکشاف کیا کہ نمرتا نے 11 اور 12 بجے 2 خواتین سے ملاقات کی۔ علی شان میمن سے تحقیقات کی جائیں گی کہ اس نے 10 بجے میسج کس بنیاد پر کیا۔ جوڈیشل رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ نمرتا کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں تھے اور یہ قتل بھی نہیں ہے۔ ہاسٹل کے کمرے کا تالا توڑے جانے کے وقت نمرتا کی جو حالت تھی وہ خراب تھی۔ انٹر لاک نہ ہونے کے باعث ڈاکٹر نمرتا کا کمرہ زبردستی تالا توڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد طلبہ و طالبات کمرے میں داخل ہوئے، کرائم سین محفوظ نہ رہ سکا۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ 30 نومبر 2019 کو ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کو بھیجی گئی۔ جوڈیشل انکوائری نے 45 افراد کے بیانات قلم بند کیے۔ 16 ستمبر 2019 کو بی بی آصفہ ڈینٹل کالج کی طالبہ کی ہاسٹل سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ نمرتا کے بھائی ڈاکٹر وشال نے خودکشی کے امکان کو رد کر دیا تھا۔ نمرتا کے بھائی کے مطابق اس کی بہن خودکشی نہیں کر سکتی، اس نے قتل کیا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آپ جانتے ہیں آج کل جو پروین رند کا معاملہ ہے، آج بھی وہ سندھ ہائی کورٹ گئی ہوئی تھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مافیا ہے، زرداری مافیا، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ میڈیکل کالجز میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو قتل کرتے ہیں اور پھر خودکشی کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ اور اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لیا ہوا ہے، اور آج ڈاکٹر جو پروین رند ہے وہ بغیر جوتے پہنے عدالت میں ننگے پاؤں گئی ہے انصاف لینے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 30 نومبر 2019 کو ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کو یہ رپورٹ بھیجی گئی تھی اور یہ آج پبلک کی گئی ہے۔ یہ اتنے ظالم ہیں، اس میں کون سی آپ کے خلاف کوئی بات تھی، اس میں کون سی کوئی حکومت کے خلاف بات تھی؟ لیکن یہ سارے کے سارے جتنے بھی مافیاز ہیں، کیونکہ وہ زرداری مافیا کی چھتری کے نیچے کام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور خودکشی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اس کو اگر کسی نے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، کوئی بلیک میل کر رہا تھا، ہراساں کر رہا تھا، ڈاکٹر نے رپورٹ کیوں غلط بنائی، جو ٹیچرز تھے یا ہاسٹل انتظامیہ تھی، انہوں نے کیوں الاؤ کیا کہ وہاں پر طلبہ و طالبات بڑی تعداد میں گئے اور کرائم سین سے جو ثبوت تھے وہ ضائع ہوئے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اس جوڈیشل انکوائری میں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔